الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اچھے رہیں، خوشحال رہیں، آپ کی صحت اچھی رہے، آپ کے ایمان اور اعمال صالحات میں اضافہ ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اپنے رب کا رضوان نصیب ہو، آمین۔ بڑھتے ہیں درس قرآن مجید کی طرف، اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ درس قرآن مجید میں سورۃ الکہف چل رہی ہے کئی ہفتوں سے، اور ہم لوگ لاسٹ ویک سورہ کہف کی آیت نمبر 47 تک مکمل بھی کر چکے ہیں۔ تو آیت نمبر 48 سے کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم لوگ لاسٹ ویک کا ریویژن لیں گے۔ لاسٹ ویک آیت نمبر 40 سے 47 تک کا درس ہوا تھا، لیکن ہم لوگ سورۃ الکہف میں جو دو باغ کا جو قصہ چل رہا تھا اس کی سٹارٹنگ سے شارٹ میں ریویژن لیں گے۔ تو آیت نمبر 32 سے وہ دو باغ کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص تھا، اس کو دو بہت شاندار باغ دیے تھے جو کہ انگور کے تھے، اور چاروں طرف اس کے کنارے کنارے ڈیٹ پام ٹریز تھے جو کہ اس کے پروٹیکشن کا بھی کام کرتے تھے، خوبصورتی کا بھی کام کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس کا ایک ساتھی تھا جس کو یہ سب کچھ نہیں نوازا گیا تھا۔ تو وہ جو مالدار شخص تھا جس کے پاس دو باغ تھے، اس کو کبر لاحق ہو گیا، اور اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے وہ تجھے نہیں دیا گیا۔ اس نے کہیں نہ کہیں تکبر کیا اور اپنے کو بہتر بتایا، اور ساتھ ہی قیامت کے متعلق کہا مجھے نہیں لگتا قیامت جیسے ڈھکوسلے والی بات کچھ آنے والی چیز ہے، بلکہ اگر ہوئی بھی تو بالفرض تو میں اپنے رب کے پاس اس سے بھی بہتر دیا جاؤں گا۔ تو پھر اس کا جو ساتھی تھا جو کہ ایک بندہ مومن تھا، وہ جب رب کے ساتھ کفر ہوتے ہوئے سنا اس نے، تو پھر اس نے ٹوکا کہ اپنی پیدائش کو یاد کر، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے نطفے سے مٹی سے بنایا ہے، اور پھر تو ایسا جیتا جاگتا انسان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر تو نے مجھے اپنے سے کمتر دیکھا تھا تو تجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور اس نے یہ بھی بے نیازی کا اظہار کیا کہ میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس نے کہا کیا پتہ مجھے اللہ اس سے بہتر باغ عطا کر دے، چاہے دنیا میں چاہے جنت میں۔ اور اس کے باغ کے لیے اس کے روش کو جس روش پر تھا اس کو دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی کہ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے تیرے باغ کے اوپر اور یہ چٹیل میدان ہو جائے، یا پانی اس کا زمین میں گہرائی میں اتر جائے جو نہر ہے پاس میں، تو پھر کہاں سے تو تجھے وہ سب ثمر ملے گا۔ الٹیمیٹلی ہوا وہی جو بندہ مومن کا خدشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اور وہ ہاتھ مل کر رہ گیا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ الٹیمیٹلی اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کون سا شرک ہے، کون سا شرک اس نے کیا تھا۔ نہ یہاں لات عزیٰ منات کا ذکر ہے، نہ کسی اور بت کا، پھر بھی اس شخص نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔
یہ ہم آپ کو 2 ویکس سے بتا رہے ہیں، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے. اس نے مادے پر توکل کر لیا تھا اور اسے تکبر لاحق ہو گیا تھا، تو یہ اس کا مادہ پرستی کا شرک تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کوئی جماعت اس کے اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے نہ آ سکی اور نہ ہی وہ انتقام لینے والا بنا. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے کون باز پرس کرے گا اور کون انتقام لے گا، تو کل کا کل اختیار اللہ ہی کو ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 49 تک جو دنیا کی زندگی ہے اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا. فردر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کہ جیسے پانی کے ہم نے اتارا اسے آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، پھر وہ چورا چورا ہو گیا اور اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو جس طرح یہ کھیتی کی مثال ہے کہ وہ نکلتی ہے کھیتی، پھر وہ اپنی عروج پر پہنچتی ہے، بہت خوش لگتی ہے کسانوں کو، لیکن فائنلی وہ پھر کٹ جاتی ہے اور پھر اس کا خوشہ بچتا ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے جو بھوسا اور یہ تن کے وہ ہوائیں لیے پھرتی ہیں. تو جس طرح یہ کھیتی نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد بالکل ملیامیٹ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے اور پھر وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتا ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے جہاں پر اس کی عقلی اور اس کی جسمانی اور اس کی ساری صلاحیتیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں. پھر رفتہ رفتہ وہ اس کی عمر ڈھلتی ہے، طاقت اور عقل سب کچھ کم ہونے لگتی ہے اور پھر وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی بھی. اگر یہ یاد رہے تو اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پیچھے انسان نہیں بھاگے، بلکہ جو رہنے والی زندگی ہے آخرت کی اس کا انتظام کرے. آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والواقعات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. آیت نمبر 47 میں ہے، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل میدان، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو باقیات الصالحات ہیں وہی رہ جانے والی ہے اور وہی بہتر ہے ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی کہ جو پہاڑ جمے جمائے دیکھتے ہو وہ ایک دن بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. جو قیامت کی ہولناکی ہوگی اسے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور وہ بالکل چورا چورا ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح وہ ادھر ادھر فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. یہ ٹائپ آف وارننگ ہے، جو انسان آخرت کی فکر نہیں کرتا اس کے لیے ایک کائنڈ آف وارننگ ہے کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے یہی تک کیا تھا آیت نمبر 47 تک. اب ہم لوگ باقاعدہ آج کے درس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے آیت نمبر 48 آنورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تب ان سے کہا جائے گا گویا آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہمارے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے تمہارے لیے. بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے. اب جب قیامت آ جائے گی اور آخرت میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو صفیں بنا بنا کر سب کھڑے ہوں گے، مطلب قطاریں ہوں گی،
صفیں ہوں گی، کیوز ہوں گی جس میں لوگ کھڑے ہوں گے، الگ الگ ٹائپ کے لوگ الگ الگ صفوں میں ہوں گے. متقی لوگوں کی صفیں الگ ہوں گی، دینداروں کی صفیں ہوں گی، اور گناہ گاروں کی مختلف گناہ کے اعتبار سے صفیں ہوں گی. جو جس طرح کا گناہ کرتا ہے اس طرح کے گناہ گار کی الگ الگ صفیں ہوں گی. تو صف بستہ ہو کر اپنے رب کے سامنے سب کھڑے ہو جائیں گے. تب پھر اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھا تم آ گئے نا، اسی دن کو جھٹلاتے تھے نا، دنیا میں رہ کر ایسا مشغول ہو گئے تھے جیسے تم کو یہ دن دیکھنا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی طرح آ گئے نا جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. یہ پہلی بار کی پیدائش کون سی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے یہ دوسری بار جمع ہونے والا جو دن ہے اس والے دن سے مشابہت کیوں دی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. یہ اگر غور کریں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سبھی انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا تھا اور ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا، تو ان سبھی نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں. اس کا ذکر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں ہے. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو پیدا فرما کر ان سے عہد الست لیا تھا کہ تم میری بندگی کرو گے، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میری عبادت کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. تو اس وقت کوئی ایک بھی مسنگ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں تھا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بچے تک کی وہاں پر موجودگی تھی. سب نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے، آپ کو نہیں بھولیں گے. لیکن دنیا میں آ کر بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ وہ والا پرومس اور وہ والا ڈے یاد دلا رہا ہے کہ ریممبر دیٹ ڈے، جس دن ہم نے تم کو یہاں پر ایک وعدہ لیا تھا، تب بھی تم سبھی یہاں پر موجود تھے اور آج پھر سے تم سب کے سب یہاں پر موجود ہو، کوئی ایک بھی ایبسنٹ نہیں ہے. اور دونوں ہی دن کوئی بھی ایبسنٹ نہیں تھا، اس دن بھی نہیں تھا اور آنے والے دن جو آخرت میں جب سب کو فرشتے کھدیڑ کھدیڑ کر کے جمع کر لائیں گے اور سب بنا کے ان کو کھڑا کرا دیا جائے گا تو وہاں پر بھی سب لوگ جمع رہیں گے. تب اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بات دیکھا تم آ گئے نا ہمارے پاس، جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تو پہلی بار بھی جو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وقت بھی سب لوگ وہاں موجود تھے اور اس وقت رب کی عظمت اور اس کا جلال کو سمجھ رہے تھے. اور روز آخرت پھر سب لوگ اکٹھا ہوں گے تو پھر سب لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان رہے ہوں گے. پردہ غیب ہٹ چکا ہوگا، اب تو سبھی ایمان والے ہو چکے ہوں گے. لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ کہ دنیا میں آ کے وہ کیوں کر بھول گئے. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انہیں ظاہر میں بھی ریمائنڈر دے دیا پھر بھی کیوں نہیں پلٹے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کیا تم نے سمجھ رکھا تھا ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت ہی مقرر نہیں کریں گے، یعنی تمہیں پھر سے گیدر نہیں کریں گے، تمہارا حساب و کتاب نہیں لیں گے؟ نہیں، یہ تو ڈے پرومسڈ ہے، یہ تو وعدہ کیا گیا دن ہے جس وعدے پہ تم اکٹھا ہوئے ہو. یہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں سارے نبیوں نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور تم سب ایک دن گیدر کیے جاؤ گے حساب دینے کے لیے. تو یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 49 میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی چیز کو، مگر اس میں محفوظ کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہ پائیں گے
جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرنے والا ہے، آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گی کتاب۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ بہت بڑی کتاب نامہ اعمال کی کتاب ہے۔ وہ اعمال نامہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں سب کا اعمال نامہ موجود ہے۔ ابھی یہ جو اگر 1300-1400 سال پہلے کہا جاتا تھا تو بس صرف ایمان رکھنا ہوتا تھا اور سمجھ ان کی بالکل عاجز تھی ایسی حقیقتوں کو سمجھنے سے، لیکن آج ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں جہاں جو کہ سائنس ٹیکنالوجی کا ایرا ہے اور ICT کا دور ہے۔ تو اس ICT کے دور میں ہم اچھی طرح سے اویئر ہیں، بلکہ یوز کر رہے ہیں وہ ساری ٹیکنالوجیز اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں، کہ کمپیوٹرز میں کتنے زیادہ لینڈی ریکارڈ سیو ہو سکتے ہیں۔ ارے کمپیوٹر تو بڑا ہے آپ کو دیکھنے میں، آپ چھوٹی سی آپ کی فلیش ڈرائیو ہوتی ہے نا، پین ڈرائیو یوز کرتے ہیں آپ سبھی لوگ، پین ڈرائیو میں کتنی ساری فائلز ہو سکتی ہیں، کتنی ٹیکسٹ فائلز اور کتنی آڈیو فائلز، ویڈیو فائلز اور امیجز، یہ سارے ریکارڈز ایک ساتھ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو میں آ سکتے ہیں، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو اور ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، اس میں کتنی لینڈی پروگرامنگ ہوتی ہے۔ تو اتنی چھوٹی چیز میں اتنے بڑے ریکارڈز ہیں۔ ایک چھوٹی سی چپ جو ہے جس کو انٹیگریٹڈ سرکٹ چپ کہتے ہیں نا، تو یہ جو IC چپس ہیں، یہ چھوٹی سی چپ میں جتنا ریکارڈ رہتا ہے وہ اگر پیپر میں لایا جائے تو وہ ایک بڑے سے روم کے برابر کا اس کے لیے دفتر ریکوائرڈ ہے نا، اتنی اسپیس لے گا۔ تو اب چھوٹی سی چپ میں آ گیا، چھوٹی سی پین ڈرائیو میں آپ رکھ سکتے ہیں، اور ہارڈ ڈسک پر بہت سارا ڈیٹا اسٹور کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح روزی قیامہ وہ ایک بک ہوگی جو سب کا اعمال نامہ جس میں ہوگا۔ آپ اس کو ایزیوم کیجئے ایک سپر کمپیوٹر ہوگا یا ایک مین فریم کمپیوٹر ہوگا۔ مین فریم کمپیوٹر بہت بڑے ٹاسک کے لیے لگایا جاتا ہے نا، اور سپر کمپیوٹر بہت ہائی ٹیک چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے اور ان کو پروسیڈ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو وہ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑا سا مین فریم کمپیوٹر وہاں پہ روز قیامہ نصب کیا جائے گا، اور پھر جس طرح سے ہم لوگ فائل جو بھی پرنٹ کرنا ہوتا ہے، بس ایک پرنٹ کمانڈ پاس کرتے ہیں اور وہ فائل پرنٹ ہو کے نکل آتی ہے، اسی طرح ہر انڈیویژول کی جو لائف کا ریکارڈ ہے وہ بھی بس انٹر کی پریس کرتے ہی وہ ایک لائف کا ریکارڈ اس کا پرنٹ ہو کے نکل آئے گا، جیسے بس ایزیوم کریے، اور پھر وہ ایک کا ریکارڈ پکڑا دیا جائے گا اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا، نیکوکار ہیں تو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدکار ہیں تو لیفٹ ہینڈ میں۔ تو اس طرح سے وہ بہت بڑی کتاب میں سے اپنا جو کتاب ہے، اپنی اعمال کی کتاب ہے، وہ انسان کو پکڑا دی جائے گی۔ تو جب نامہ اعمال انسانوں کو دیا جائے گا، اور اسپیشلی ان کو جو مجرمین ہیں، یہاں پہ گناہگاروں کو، مشرکین کو مجرمین کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ان کو مشرک، اور یہ بھی نہیں کہا گیا گناہگار، بلکہ یہاں مجرم کہا گیا کیونکہ یہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا یہ کرائم ہے، تو ان کو کرمنلز کہا گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دیکھو گے کرمنلز کو کہ جو کچھ اس کتاب میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، ان کے اوپر ایک بہت زبردست خوف طاری ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ مطلب کالا دیکھ رہے ہوں گے، کالا ان دا سینس ان کے جو برے اعمال ہے وہ سب دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو خوشی کہاں سے ہوگی پھر؟ تو وہ جب دیکھیں گے کہ تو پھر افسوس کریں گے، بلکہ وہ حسرت کریں گے کہ ہائے ہماری شامت یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اور اس میں ایک چھوٹی چیز بھی مسنگ نہیں ہے اور کوئی بڑی چیز بھی نہیں، سب کو اس نے کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ الا احصاها لفظ آیا ہے کہ اس سب کو محفوظ کر کے کاؤنٹ کر رکھا ہے۔ تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا یا کوئی بڑی نیکی کی ہوگی، یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا یا بہت چھوٹی سی نیکی کی ہوگی، وہ سب کچھ اس نامہ اعمال میں ہوگا۔ اور جب اس کو انسان کھول کر دیکھے گا اپنا اعمال نامہ، تو جو کرمنلز ہیں، جو مجرمین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، جو رب کی مان کر نہیں دیتے تھے، رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے اور رسول کی دعوت پر عمل نہیں
پر لبیک نہیں کہا تھا وہ سبھی کے سبھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اس میں سے تو کچھ چھوٹا ہی نہیں ہے، یعنی چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہوگا تو اس میں ریکارڈڈ ہوگا. وہ بات ان کو ایک دم ہیبت میں ڈال دے گی اور سخت پریشان کر دے گی کہ کچھ بھی اس میں سے مسنگ نہیں. آج تو رب کے سامنے سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینس ہو جائیں گے. آپ لوگ سورہ زلزال میں پڑھتے ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ وہاں پر ذرہ برابر کے بھی اعمال، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی، نیکیاں بھی اور بدی بھی، وہ سارے کے سارے ریکارڈ وہاں پر موجود مل جائے گا. تو اسپیشلی گناہ گار بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، اور آف کورس نیکوکار خوش ہو جائے گا کہ میری ایک نیکی کو بھی اگنور نہیں کیا گیا، وہ سب یہاں پر ریکارڈڈ ہے. اور تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اس میں موجود، جو بھی اچھا برا کیا ہوگا سب کچھ اس میں موجود ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ گار ہے لیکن اگر اس نے کچھ نیکیاں کی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ اس کے زیادہ ہیں تو نیکیوں کو اندیکھا کر دیا گیا اور اس ریکارڈ میں محفوظ نہیں کیا گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ایک ایک انسان پر مامور ہیں کہ اس کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں ڈیڈز کو ان کو ریکارڈ کرنا ہے. تو وہ نیکی ریکارڈ کرنے والا فرشتہ وہ پورے نیکی پورے ایمانداری سے ریکارڈ کر رہا ہے، اور گناہ ریکارڈ کرنے والا گناہ ریکارڈ کر رہا ہے. تو جب وہ جو نامہ اعمال جو وہاں پر ملے گا پرنٹڈ یا جیسی بھی شکل میں ملے، ویڈیو ہوگی، اللہ عالم کیسا ہوگا، تو وہ جو بھی ملے گا تو اس میں کوئی ایک بھی چیز مسنگ نہیں ہوگی اور ظلم نہیں کیا گیا ہوگا کہ گناہ گاروں کی کوئی نیکی چھوڑ دی گئی ہوگی. یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے. نہیں، وہ چھوٹی سی نیکی بھی اس میں مینشنڈ ہوگی. اسی طرح نیکوکار جو ہوگا، جو نیک انسان ہوگا، بڑے بڑے نیکیاں کی ہوگی، لیکن اگر اس کا کوئی گناہ ہوگا اور اس کی توبہ نہیں ہوئی ہوگی تو پھر وہ گناہ بھی اس میں مینشنڈ ملے گا اس کو. تو اور جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی لکھا ہوا ملے گا. یہ نہیں کہ اس کو بڑھا دیا گیا ہوگا کسی کے لیے بھی. تو جو جتنا عمل جس نے کیا ہوگا وہ سب ایز اٹ از وہاں پر انسان اپنے نامہ اعمال میں پائے گا، اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. نہ اس کی نیکی کو چھوڑ کر ظلم، نہ اس کے گناہ کو بڑھا کر ملٹیپلائی کر کے لکھ کر دیا گیا ہو ایسا ظلم. دونوں طرح کا ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے رب نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور انصاف کو، عدل کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے. اب اس کے بعد قصہ آدم اور ابلیس شروع ہو رہا ہے، جو کہ سورۃ الکہف کے عین وسط میں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی جو پریویس سورہ ہے یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کے عین وسط میں بھی جسٹ مڈل میں سورہ کے یہ قصہ ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سے یہ شروع ہوتا ہے اس سورہ میں بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی 7ویں رکوع کی سٹارٹنگ سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہوتا ہے. تو یہ دونوں سورہ کی ایک کائنڈ آف سملیرٹی ہو گئی کہ دونوں سورہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں اس ایسپیکٹ سے بھی، کیونکہ 7ویں رکوع کی شروعات دونوں ہی جگہ آدم اور ابلیس کے قصے سے ہو رہی ہے. آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وہ جنات میں سے تھا چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ بھی بات یاد کرنے لائق ہے نا
کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پہلی بات تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ قصہ یہاں پر کیوں آ رہا ہے۔ تو یہ قصہ یہاں پر اس لیے آ رہا ہے تاکہ جس پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ان میں نافرمان لوگ تھے، وہ یہ جان لیں کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں کہ اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کس کی کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ دکھانا، سنانا اور ڈرانا مقصود ہے کہ تم ابلیس کی پیروی کر رہے ہو، جو ہمارا رسول تمہارے درمیان ہے اس کی نہیں مان رہے ہو، اس رسول کی نہیں مان رہے ہو، رب کا انکار کر رہے ہو، تو پھر تم جان لو کہ تم ابلیس کی پیروی کرو۔ ابلیس کی حقیقت کیا تھی وہ تم ریمائنڈ کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا انکلوڈنگ آل ملائکہ کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کیا تھا۔ تو آگے فرمایا کہ اور وہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ کئی فیتھ ایسے ہیں جیسے کرسچینٹی، تو اس میں ابلیس کو فرشتہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی برادری میں سے تھا، لیکن قرآن نے اس کو واضح کیا ہے۔ یہ مقام ایسا ہے، ہر جگہ پہ تو نہیں ہے، 7 ٹائمز آیا ہے آدم اور ابلیس کا قصہ، لیکن یہ مقام ایسا ہے جہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو ابلیس جن تھا، نہ کہ وہ فرشتہ تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ اس کو سجدے کا حکم ملا تھا۔ بعض مفسرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرشتوں کو حکم ملا تھا اور ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ پورے گرد و پیش سارے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی حکم ملا تھا، مطلب جو اراؤنڈ کی جتنی مخلوقات تھیں ان سب کو حکم ملا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، تو ان سب نے کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے نافرمانی کی، کیونکہ فرشتے تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو نافرمانی کا، ڈس اوبیڈینس کا سینس ہی نہیں دیا گیا ہے، اور واضح کیا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی حکم کی، اور کرتے ہیں وہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی شان یہ ہے کہ انہیں نافرمانی کا کوئی بھی سینس ہی نہیں ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابلیس تھا، اگر یہ فرشتہ ہوتا، جیسا کہ کرسچینٹی کا بیلیف ہے، تو اگر یہ فرشتہ ہوتا تو یہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو جن تھا جن کے پاس فری ول ہوتی ہے انسانوں کی طرح، کہ وہ بھی جو بھی عمل چاہے وہ کر سکتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی اپنی مرضی اپنی ول پر کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم ان کو اور ان کی اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو بناتے ہو میرے سوا اپنا دوست، اپنا یار، اپنا مددگار، اپنا ہیلپر؟ ہاں، تو وہ پہلی بات تو یہ جنرل سینس میں فرشتوں کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے بجائے جنوں کو اپنا یار اور شیطانوں کو اپنا یار، اپنا دوست بنانے والے کون ہیں؟ وہی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور برائی کی پیروی کرتے ہیں، بری راہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب تو ابلیس نے جتنے ہتھ کنڈے اپنائے تھے نا اب انسانوں کو بہکانے کے، اس کے جو پروجنی ہیں، اب اس کی جو آل اولاد ہیں، ان لوگوں نے تو اس دور میں ایسی ہائی ٹیک طریقے سے انسانوں کو بہکانے کے آلات بنا رکھے ہیں اور چیزیں کر رکھی ہیں کہ ابلیس کو بھی پتہ چلے تو وہ پیٹھ تھپ تھپائے گا اپنے پروجنی کی، اپنے اولاد کی۔ تو اس ایرا میں تو نہ جانے کتنے ابلیسی آلات موجود ہیں، نہ جانے کتنے ابلیسی
انداز اور ابلیسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو بہکا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو، ان کو ہیلپر بنا رہے ہو، ان کو اپنا یار اور مددگار بنا رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ میں بلکہ پورے عرب میں ہی بہت لوگ ایسے تھے جو جنوں سے مطلب غائبی طریقے سے خائف رہتے تھے۔ انہوں نے ہر گھاٹی اور ہر وادی کا ایک جن مطلب نام دے رکھا تھا کہ یہاں پہ فلاں جن کا قبضہ ہے، وہاں پہ اس جن کا قبضہ ہے، اور وہ جب ادھر سے گزرتے تھے تو ان سے پناہ طلب کرتے تھے اور ان سے مطلب عافیت مانگتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی جنوں سے اتنا خائف ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے اولاد تک کی بھی قربانی پیش کر دیتے تھے ان کو۔ تو یہ تو ان کا عقیدہ تھا۔ تو جب بھی وہ کہیں سے گزرتے تھے یا تو ان سے ہیلپ مانگتے تھے اور ان کو راضی کرنے کے لیے نیاز اور قربانیاں پیش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم ان کو اپنا ہیلپر بنا رہے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ تو وہاں چیلنج کر کے آیا تھا تمہارے رب کو کہ یہ آدم اور آدم کی تمام اولاد کو جہنم رسید کروانے کے لیے میں پوری جی توڑ کوشش کر ڈالوں گا اور ان سب کو جہنم میں اکٹھا کروا دوں گا۔ وہ تو تمہارے رب کے سامنے وہ چیلنج کر کے آیا تھا تمہارے باپ آدم سے لے کے تم سب کو بہکانے کا، اور تم ان کو اپنا یار مددگار بنا رہے ہو، اپنا ہیلپر بنا رہے ہو، ان سے مددیں مانگ رہے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مطلب جنوں کو اور شیطانوں کو اپنا یار اور مددگار بنائے، تو پھر اس کو کیا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ ابلیس کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا کہ کیا مطلب کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تھی، اور نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اسے حکم سنایا تو اس پر اس نے چیلنج کر دیا کہ اب میں یہ سب کو بہکاؤں گا۔ تو اس کی حقیقتیں سب اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی قرآن میں تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، ان سے بچ سکو اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض وما خلق انفسہم، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنوں کی تم پیروی کر رہے ہو، یہ تو شیطانوں کی پیروی کر رہے ہو، ان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہو، تو یاد رکھو کہ میرے خدائی میں کچھ بھی شریک نہیں ہے۔ اب دیکھیے ایک کائنڈ آف شرک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل فرما برداری ہونی چاہیے، تو وہ کسی اور کی ہو تو یہ بھی تو اطاعت والا شرک ہو گیا نا، شرک فی الاطاعت۔ تو یہ شیطانوں کی جو پیروی کی جا رہی ہے یہ بھی ایک کائنڈ آف شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے کائنات کو جب ہم نے بنایا تھا، جب زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی، تو ان کو کسی کو ہیلپ میں نہیں لیا تھا۔ کہنے کا مطلب اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق میں، مطلب جب یہ خود بنائے گئے تھے تو کیا انہی سے ہیلپ مانگی گئی تھی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کیا انہی سے ہیلپ مانگی گئی تھی ان کی تخلیق میں؟ کیا آسمان و زمین کی تخلیق میں ان سے ہیلپ مانگی گئی تھی؟ کسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے کسی سے ہیلپ نہیں لی تھی۔ تو تم ان کو جو پوچھ رہے ہو یا ان سے مدد طلب کر رہے ہو یا ان سے عافیت مانگ رہے ہو یا ان سے پروٹیکشن مانگ رہے ہو، تو تم جو شرک کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ کسی بھی میرے تخلیق میں میرے ساجی نہیں ہے، بلکہ تم بہت بری طرح پچھتا جانے والے ہو اگر تم اسی طرح کرتے رہے۔ اگر تم نہیں مانے تو تم بری طرح سے پچھتا جاؤ گے۔ اب دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کس طرح سے شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان سامنے آ کے کھل کر تو ایکسپوز ہو کر تو برائی کی دعوت نہیں دیتا، لیکن
وہ کیا کرتا ہے کہ وسپرنگ کرتا ہے ہمارے سوچ میں، ہمارے خیال میں وسپرنگ کرتا ہے کہ مطلب بری چیز کی طرف اکساتا ہے، بلاتا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ اسمارٹ ہے کہ کوئی بھی اس کا جو آرڈرز ہوتے ہیں، جو اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو دوسروں انسانوں سے برا کروانا چاہتا ہے، اس کو ایک دم سے اللاجیکل وے میں اور خلاف حکمت نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ سمجھداری سے اور بہت ہی زیادہ دماغ لگا کر اپنا، کیونکہ وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے، وہ اپنی اسمارٹنیس دکھا کے سامنے والے کو گناہ پیش کرتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیے، اگر کوئی ایک سیدھا سادہ ایک سادہ لوگ مسلمان ہے اور وہ ٹھیک ہے نمازوں کا پابند ہے، لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ شیطان کو پہچان سکے، تو وہ شیطان مطلب وہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ برائی کا مادہ ہے نہیں، تو اس کو شیطان آ کے یہ تھوڑی بولے گا زنا کرو، وہ تھوڑی بولے گا کہ وہ ایڈلٹری یا فورنیکیشن میں انوالو ہو جاؤ، یہ ڈائریکٹ یہ تھوڑی نہیں بولے گا. ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے یہ چیز بولا جائے، ایک دم سے بڑا سا گناہ جہاں کے قریب بھی نہیں ہے انسان، تو اس کو ڈینائی ہی کرے گا. شیطان کیا کرتا ہے کہ اپنے ایسے فٹ اسٹیپس کو فالو کرواتا ہے جو وہاں تک لے جاتا ہے. تو پہلے دن جو شیطان ہے، جن ہے، وہ یہ نہیں کہہ دیتا زنا کرو، بلکہ اسے کہ کسی کا نمبر مل گیا، اب اسے سلام دعائی کر لو، اتنی تو اخلاقی بات ہے. ہاں، اب یہ فلاں ہے تو سلام ہی کر لو، ٹھیک ہے. اب واٹس ایپ سے سلام کر لیا، سلام کا جواب آیا، پھر خیریت وہاں پوچھی گئی، تو اب یہاں سوچنے لگا انسان کہ اب اس خیریت بتا دو، یہ تو بہت بد اخلاقی والی بات ہو جائے گی، روڈ محسوس ہوگا کہ اب روڈ ہے. اب ایک لڑکی، ایک وومن، ایک گرل، ایک مسلم گرل کا اگزامپل لیتے ہیں کہ وہ لڑکی سوچے کہ اب کسی بوائے ہے، ٹھیک ہے لڑکا ہے، مگر ٹھیک ہے سلام کا جواب دے دو، اس کو خیریت کا جواب دے دو، نہیں تو بہت آکورڈ لگے گا، بد اخلاقی لگے گی، تو ٹھیک ہے سلام کا جواب دے دیا. پھر اس کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اب اتنا کرنے میں کیا جاتا ہے، سامنے بھی تو کوئی نہیں ہے، تو کون سے گناہ کی بات ہے، چیٹنگ میں انوالو کرا دیتے شیطان، تو سامنے والا سوچتا ہے کہ کون سے بہت بڑے گناہ کی بات ہے، تو چیٹنگ میں انوالو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فون کال آنے لگے، چلو اتنا فون پہ بات کرنے میں کیا جاتا ہے، کون سی بہت بڑی بات ہے، فون سے ایسے بھی تو ہم لوگ کتنے نامحرموں سے باتیں کر لیتے ہیں، تو ایک سے اور صحیح، اور چلو فون پہ بات ہونے لگی. ہاں، اب دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے معاملہ. اب پھر کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے ہم کو بھی سول لائنس جانا ہے، اس کو بھی سول لائنس جانا ہے، تو چلو ایک بار ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے. ہاں، تو اب وہاں ریسٹورینٹ میں ملاقات بھی ہو گئی، چلو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں چھوٹی سی بات ہے. پھر یہ ملاقات ایسے بڑھتی جاتی ہے، پھر کبھی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہیں ساتھ میں، کبھی تھیٹر میں مووی دیکھ رہے ہیں، یہ دھیرے دھیرے بڑھتے جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جس چیز سے روکا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، پچھلی سورہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے فالو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا نا زنا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی یہ جو سٹیپس لیے گئے، جو شیطان کی طرف سے ڈالے گئے کہ اتنے میں کیا جاتا ہے، اتنا کرنے میں کون سی بہت بڑے گناہ ہو جائے گا، اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو سوسائٹی میں بہت زیادہ رائج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس شیطان نے جو بیچ میں دھیرے دھیرے ڈالا تھا، الٹیمیٹلی کہاں لے گیا، بہت بڑے گناہ کی طرف، گناہ کبیرہ، گناہ کبائر میں سے بھی ٹاپ لسٹڈ جو چند گناہ ہیں وہاں پہ لے گیا. تو یہ کیا ہے، اسی لیے ہم آپ کو بار بار بولتے ہیں کہ شیطان ہم سے اور آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے. وہ ڈائریکٹ ایسے گناہ کی دعوت نہیں دیتا جو گناہ کی طرف انسان مائل فوراً نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، دھیرے دھیرے ایسے فٹ سٹیپس کو فالو کراتا ہے جو الٹیمیٹلی بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو ان کے جو شیطان کے چیلی چپے
ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، وہ اسی طرح انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک دور تھا بت پرستی والا شیر کام تھا مکہ میں، ہاں، پھر اب وہاں سے سارے بتوں کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کو مطلب بت پرستی والا شرک کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن کیا ہے، بزرگ پرستی ہونا شروع ہو گئی۔ تو شیطان نے اسی شرک کو دوسرے ریپر میں لپیٹ کر پیش کیا جو سامنے والا نہیں پہچان پایا۔ تو چاہے وہ شرک ہو، چاہے کوئی سا بھی گناہ ہو، کس دور میں کیسے گناہ کو کروانا ہے یہ شیطان خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن سامنے والا ایوری ٹائم یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کون سا گناہ مطلب یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت ریپر میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے، تو اس کو کوئی چھوٹا گناہ اور کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور کوئی تو گناہ کے بجائے اس پہ ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے بدعتیں۔ ہاں، کتنی ہی بدعتیں ہیں جو کہ انسانوں کے درمیان رائج ہیں اور وہ گناہ ہے اور انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو شیطان سے اتنا زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے، تو ان کو اپنا مددگار، ان کو اپنا سرپرست، ان کو اپنا ولی، ان کو اپنا ہیلپر، ان کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوستی ایسے ہی بڑھتی ہے کہ جب ان کی سنتے جاؤ اور نفس کی مانتے جاؤ اور شیطان کی مانتے جاؤ، تو یہ دوستی کی پینگیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایک شیطان اس کا پورا محاصرہ کر لیتا ہے اور اس کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں، اپنی چنگل میں لے لیتا ہے، اور وہ انسان پوری طرح سے رب سے غافل رہنے کی وجہ سے شیطان سے اپنے کو نہیں بچا پاتا، اور ایسے پہ شیطان کامیاب ہو جائے گا اس کو جہنم کی گھاٹی کی طرف لے جانے میں۔ اسی سے ہمارے رب نے روکا ہے۔ 7 ٹائمز آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کر دیا تاکہ انسانیت ہوش میں آ جائے، اپنے ازلی دشمن کو پہچان لے، اور اس کے تمام طرح کے جو وسپرنگ ہے اور اس کے تمام طرح کے جو بہکانے والے آلات ہیں اور ایجنٹس ہیں، ان سب کو پہچان سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہیلپرز نہیں ہیں، ہم نے ان کو ہیلپرز اپنا نہیں بنایا، نہ ان کی تخلیق میں، نہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور ہم ایسے بہکانے والوں کو اپنا ہیلپرز کیوں کر بنا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں بالکل بھی کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اپنا ہیلپر بنا لیتا ہے، بالکل نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بالفرض محال ہم کسی سے کوئی مدد لیتے بھی تو ان بہکانے والوں سے تھوڑی نہ لیتے۔ ایسا ہوا نہیں کہ اللہ نے اپنی تخلیق میں کسی سے بھی مدد لی، بالکل نہیں، لیکن بالفرض محال اللہ تعالیٰ مدد لیتا تو ان بہکے ہوں سے اور بہکانے والوں سے تھوڑی نہ مدد لیتا۔ تو ایسوں کو اپنا تم یار اور مددگار بنا رہے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ تم کہاں پڑے جاتے ہو؟ تم کیوں اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنے رحیم اور غفور اور شفیق رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے، ایسے مخلوق کے چنگل میں پھنستے ہو جس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ تم کو جہنم میں ڈلوانا اس کا مقصد زندگی ہے، اور وہ اسی کام کے لیے کوشاں ہیں پورے وقت۔ تو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں اور آدم اور ابلیس کے قصے کو جب بھی پڑھیں تو اس سے سبق حاصل کریں۔ اس سے کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے جو غلطی ہوئی تھی اس سے توبہ کی، فوراً پلٹے اپنے رب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ دوسری طرف ابلیس نے نافرمانی کی تو اپنی ضد پر اڑ گیا، اپنے گناہ پر سجدہ کرنے سے انکار کیا، نافرمانی ہو گئی، اب اس پر اڑ گیا اور پھر چیلنج کرنے لگا۔ تو اس سے ہم یہ بھی سبق لیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، غلطی پہ اصرار نہیں کریں، اس پر اڑ نہیں جائیں، بلکہ اللہ کی طرف پلٹیں، اور جب اللہ کی طرف بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ صرف آدم علیہ السلام کو ہی نہیں معاف کیا، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ معاف کرتا ہے ہر گناہ
ہمارے معاف کرتا ہے اگرچہ توبہ سچی ہو۔ تو اس طرح سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اڑ جانے کی، اور جو ابلیس نے چیلنج کیا اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ جو ابلیسی سارے کارنامے ہیں اس کو پہچانیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اس سے پہلے تفصیلات آ چکی، پچھلے ہفتے بھی، اور اس سے ایک ہفتہ پہلے سے بھی، 2 ہفتے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، اور باقیات الصالحات جو ہیں بچی رہنے والی نیکیاں وہی کام آنے والی ہیں۔ تو ان نیکیوں پر فوکس کریں تاکہ آخرت سنور جائے، اور ابلیس کے جو پروجنی ہیں وہ اپنے جو اس کی ذریت ہے وہ اپنے پلان میں اور وہ اپنے چیلنج میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ آگے فرمایا نمبر 52 میں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زعم تھا، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر سامنے لا دیتا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز دیکھی جا رہی ہے، پورا سین سامنے ہے کہ پھر جب یہ پورا روز آخرت حساب و کتاب کا دور چل رہا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے جو اللہ کے ماننے کے بجائے کسی اور کی اطاعت کر رہے تھے، بلائنڈلی کسی کو فالو کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے وہ انہیں بخشوا دیں گے، وہ انہیں بچا لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کیا ان کی شفاعت کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی سے بچا لیں گے، ہیلپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ پکارو ان کو، کال دو ان کو جن کا تمہیں بڑے زعم تھا۔ یہاں پہ الذین زعمتم لفظ آئے، زعم ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ مطلب خام خیالی، جو خیال خام تھا، جو تم کو خوش فہمی تھی، تو کہ بڑا تم کو یہ بچا لیں گے، تو اب پکارو اپنے ان معبودوں کو جن کی تم کو خام خیالی تھی کہ وہ تمہیں بچا لیں گے۔ تو وہ لوگ مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈریں گے تو پکارنے سے، مگر وہ پھر بھی کوشش کریں گے، پھر بھی پکاریں گے۔ تو جب وہ پکاریں گے تو ان کی جواب نہیں آئے گا، یعنی اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادتیں کی گئی تھی یا جن کو بھی اپنا مددگار سمجھا گیا تھا، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، ایون ان میں سے کوئی کو بھی اپنا سفارشی، اپنا مددگار اپنے ظلم باطل کی وجہ سے سمجھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ روز آخرت ان کو بھی چیلنج کرے گا، چلو پکارو، اب پکارو جن کا تمہیں بہت زعم تھا کہ یہ تمہیں بچا لیں گے ہمارے عذاب سے، تو اب وہ وقت آ گیا، پکارو۔ تو پھر وہ لوگ جب پکاریں گے تو کوئی آواز نہیں آئے گی، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں یا جن ہوں، ان میں سے کوئی کو بھی جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو نفسی کا عالم ہوگا، میرا نفس، میں بچ جاؤں، اس کی کیا مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں میں، کچھ بھی نہیں، میں بچ جاؤں، تو ہر انسان تو اپنے کو بچانے میں لگا ہوگا، تو ان کا جواب کون دے گا؟ کوئی بھی ان کا جواب نہیں دے گا، مکمل سناٹا اور خاموشی طاری رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے پیروکاروں، بلائنڈ فالوورز کے درمیان ایک گھاٹی، موبقہ لفظ آیا ہے، موبق کا مطلب ہوتا ہے ویلی آف ڈسٹرکشن، ایک گھاٹی، ہلاکت والی ایک گھاٹی، ظاہر بات ہے کہ ایک جہنم ہوگی، وہ گھاٹی بیچ میں حائل کر دے گا، تو وہ دیکھ کے وہ ڈریں گے کہ اب تو اسی میں جانا ہے، اب تو وہ پکارنے کے بعد ہمارے شرکاء کی جواب تو آیا نہیں کچھ، اب تو بلکہ اسی میں جانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایک گھاٹی حائل کر دے گا، ویلی آف ڈسٹرکشن، ویلی آف ڈیتھ، وہ ہلاکت کی ایک بہت بڑی گھاٹی جس میں آگ ہی آگ ہوگی، اس کو حائل کر دے گا۔ تو دیکھا کیسا عبرتناک اور کیسا حسرت والا انجام ہوگا ظلم باطل کا۔ انسان دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ ہم فلاں کو اپنا مددگار اور اپنا ہیلپر بنا لیتے ہیں
تو یہ لوگ ہم کو بچا لیں گے؟ نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ہم بخشوا دیں گے، تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ بخشوا دیں گے؟ قرآن مجید میں بارہا پڑھا جاتا ہے، اور ساری چیز اپنی جگہ روز روز جو آپ پڑھا کرتی ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، روز روز آیت الکرسی میں پڑھتی رہتی ہے نا کہ کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر. تو کسی کو سفارش کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو سفارش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہی چوز کرے گا کہ کون سفارش کرے گا، کون ولی ہوگا یا کون نبی ہوگا، وہی چوز کرے گا کون سفارش کرے. کس کے لیے کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ جو مطلب اپنے سفارشی اپنے سے پیر اور فقیر بنا لیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے، اور روز آخرت بہت زیادہ حسرت والا منظر سامنے آئے گا کہ جن کے وجہ سے جو آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، کیا ہوتا ہے وہ سب چھوڑ دیتے ہیں. کیا حقیقت کیا ہے اس بات کی کہ جب انسان کسی کو اپنا پیر فقیر بنا لیتا ہے اور اپنا سفارشی سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ جو پیر ذمہ لے لیتا ہے تم کمائے جاؤ، تم سود لیے جاؤ اور تم رشوت لیے جاؤ اور بس ہمارے پاکٹ میں 500,000 ڈالتے رہو، ہم تم کو بخشوا لیں گے. تو کہیں نہ کہیں یہی عمل کی جو وہ چاہیے رہتی ہے نا، آزادی کی، بالکل جو نفس میں آ رہا ہے اس کی اطاعت کریں اور زندگی اپنے نفس کے تابع ہو کر گزاریں، اور وہاں پر کوئی بخشوانے کا بس خالی وعدہ کر لے، وہاں کا کوئی پرومس کر لے، تو پھر زندگی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے گزاریں. تو دل دماغ میں کہیں نہ کہیں یہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے بھید بھی جانتا ہے. تو ایسے کیسے سب کو بخشوانے کی مدد مل جائے گی ایسے فاسق فاجر اور حرام خوروں کو؟ تو اس لیے یہ جو شفاعت کا جو باطل فنڈا ہے اس کو سمجھیں اور اللہ واسطے اپنے اعمال پر فوکس کریں، باقیات الصالحات پر فوکس کریں. وہ چیزیں انسان کے کو بچانے والی ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس اپنے اعمال کا گروی ہے. اپنے اعمال نکال کے دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ بچا پائے گا. اور یہ جو شفاعت کے باطل فنڈے ہیں یہ سب بالکل بھی وہاں پر روز آخرت پچھتانے کی نوبت لا دیں گے. تو اس لیے فوکس کریں نیکیوں پر، نہ کہ باطل شفاعتوں پر، نہیں تو وہاں پر بہت زیادہ حسرت والا منظر سامنے ہوگا، جو کہ قرآن نے یہاں پر پوری طرح سے منظر کشی کر دی ہے. دکھ رہا ہے وہاں کس طرح سے ہوگا. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اور آنکھیں بند کریں، دکھائی دے گا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ. تو جب جہنمی لوگ آگ کو دیکھیں گے، جب گھاٹی ایک بیچ میں آگ کی گھاٹی ہی لا دی جائے گی اور جہنم انہیں دکھا دی جائے گی، تو جو مجرم ہوں گے کہ تو وہ اب سمجھ جائیں گے کہ اب وہ اس میں جانے ہی والے ہیں، اب ان کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن یہی ہونے والا ہے. کیونکہ شروع سے جو مطلب سمٹمز بتائیں گے اور شروع سے جو حالات رہیں گے وہ بتائیں گے کہ پرٹیکولر پرسن وہ اس کو نجات مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی. وہ شروع سے ایک ایک چیز مطلب ڈفرینشیٹ کر دے گی نیکوکاروں کو بدکاروں سے. مطلب جب یہاں سے روح نکلتی ہے تبھی سے ایک طرح سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نیکوں کی روح لینے کے لیے بہت ہی خوبصورت فرشتے آتے ہیں رحمت کے، اور عزت سے لے کر جاتے ہیں، بہت ہی احترام سے سلام کہہ کر
احترام سے لے کر جاتے ہیں، اور گناہگاروں کی روح نکالنے عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ ان کی روح نکلتی ہے اور انہیں کھری کھوٹی سناتے ہیں وہ، اور پھر بہت ہی توہین کے ساتھ انہیں لے کر آسمانوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انسان کو ظاہر کر دے گا کہ وہ نیک ہے کہ وہ گناہگار ہے، اس کے رب کے یہاں کیا پوزیشن ہے۔ اور قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو نیکوکار جو ہوں گے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے رب سے اچھی امید کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو گنہگار، جو مجرم ہیں، وہ لوگ کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ آپ اگر سائنٹیفک وے میں بھی دیکھیں نا تو خوف جب اتنا بڑھ جائے کہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو خون کو خشک کر دے گا، اور خون اگر خشک ہو جائے تو جو میلانن ہے، جو اسکن کا کلر ہے، وہ بالکل بلیک ہو جائے گا۔ تو چہرے خوف کی انتہا کی وجہ سے وہ بلیکش ہو چکے ہوں گے، بالکل بلیک دکھ رہے ہوں گے۔ تو جو گنہگار ہیں ان کے چہرے بلیک ہوں گے، ان کو نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، جبکہ نیکوکاروں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہاں پہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی کیا پوزیشن ہے اور کیا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہونے والا ہے۔ نیکوکاروں کے ساتھ حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ بہت نرمی کا اور حساب یسیرہ کا معاملہ کرے گا، لیکن جس کا جہنم ہی جانا ہے اسے بہت سارے سوال ہو جائیں گے، حجتیں ہو جائیں گی۔ تو ہر اسٹیپ پر یہ واضح ہوتا چلا جائے گا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے، نیکوکار ہے یا گنہگار ہے، اور اس کا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جنت ہونے والا ہے یا جہنم ہونے والا ہے، وہ بہت سارے سٹیپس پہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ ان سارے ٹائم میں یہ پورا ڈیوریشن لگتا ہے کہ کچھ دن کا کچھ ہفتے کا ہوگا، بالکل نہیں، یہ بہت لمبے دن ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال گزریں گے، نہیں پتہ کسی کو بھی۔ تو یہ اتنے لمبے دن ہوں گے، اتنی دیر یہ گھبراہٹ بھی ہوگی، اور پھر وہ گھبراہٹ کے بعد وہ جو جہنم دیکھ کر انسان ڈرے گا نا، تو اس کی وجہ سے جو ہولن مچے گی اس کے اندر، اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے حسرت کے، اس کو کچھ بھی نہیں محسوس ہوگا۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اب کتنے رب کی مانی ہوتی، کاش میں نے اپنے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں بری محفلوں میں نہ اٹھتا بیٹھتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف حسرت کا وقت ہوگا، اور جب مجرموں کو جہنم پہلے ڈالنے سے پہلے دکھا کر اور ہلایا جائے گا اور ڈرایا جائے گا، مطلب جو فل فلیج پنشمنٹ ہے اس سے پہلے جو خوف اور سائیکولوجیکل پنشمنٹ ہے وہ دی جائے گی۔ تو مجرم لوگ دیکھ کے اتنا زیادہ اپسیٹ ہو جائیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب اس میں جانا ہے، تو پہلے سے سائیکولوجیکل ٹارچر ان کا شروع ہو جائے گا۔ پھر الٹیمیٹ جو ان کو سزا ملے گی وہ جلنے کی سزا ملے گی، جو کہ بہت زیادہ ڈرانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی سے ہم کو بچانا چاہتا ہے، اسی چیز سے، جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، تاکہ ہم اور آپ بچ جائیں، تاکہ ہم اور آپ جنت کے مستحق بنا لیں اپنے آپ کو اپنے اعمال سے، تاکہ ہم لوگ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اپنے رب کی نافرمانی سے بچیں گے تبھی جہنم میں جانے سے بچاؤ ہو پائے گا۔ تو رب کی ماننا ہے، من مانی نہیں کرنا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنا ہے، اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اب وقت ختم ہو چلا ہے، یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے لیے ہم لوگ یہیں پر رکیں گے، اور آیت نمبر 54 آنورڈز انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک جانیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کی بہار بنا دے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو روز آخرت ہمارے اور آپ کی شفاعت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔